اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے کتنی اہم بات جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ جو دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت سی جگہوں پر قرآن میں پڑھا ہے، بہت سی جگہوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھید رکھے ہوتے ہیں وہ سینوں میں ہوتے ہیں، اور جب ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ قلوب کا اس لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دل، اور سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیدوں کے لیے جو سینے ہیں وہ لفظ استعمال کیا۔ حسد، کینہ، بغض، یہ سارے کے سارے احساسات اور جذبات سینوں میں چھپے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا وہ ہمارے ایمان کے لیے بنایا، وہ بغض اور کینے کے لیے نہیں بنایا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور بغض اور حسد ہی بچا ہے، ایمان کہیں رہا ہی نہیں دلوں میں۔ ہمارے بھی دل کیا اندھے نہیں ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ وہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر ہیں، جو حق اور سچ کو نہیں دیکھتے اور نہیں پہچان پاتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عذاب کا فوری مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، وہ لازمی عذاب لے کر آئے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تمہاری زندگی کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک دن تمہاری زندگی کا 1000 سال کے برابر ہے۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیے تو ہماری پوری کائنات کو بنے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے بیچ سے بچھڑے ہوئے صرف 1400 سال گزرے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے دنوں کے مقابلے میں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادات ہیں، شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہی آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی گنتی کے دن پورے ہوں گے۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں، میں تمہیں صرف ڈرانے والا ہی ہوں، میں تمہیں کھلم کھلا بتانے والا ہی ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، بس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ یہ روزی بھی عزت والی عطا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت سے عطا کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں کہ ہماری نشانیوں کو وہ پست کر دیں، وہی دوزخی ہیں، در حقیقت وہی جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ ہی ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پر شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے، اپنے احکامات کو اس کے دل میں پکا اور راسخ کر دیتا ہے، بسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے کہ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر ایسے وسوسے ڈال دے، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کا اور رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرأت یا تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی حجت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے
یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے، یا شیطان کے پیدا کرتا شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو یا اپنی آیات کو پکا کر دیتا ہے، محکم کر دیتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس آیت کی تسلی دے رہے ہیں کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول اور نبی آئے ہیں، شیطان سب کے ساتھ ایسا ہی کرتا تھا۔ تاہم اے نبی آپ اس سے گھبرائیں نہیں، شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے جس طرح ہم پہلے انبیاء کو بچاتے رہے ہیں، یقیناً ہم آپ کو بھی ایسے ہی محفوظ کریں گے اور شیطان کی تمام چالوں کو الٹا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بات پکی اور ہمیشہ پکی ہو جائے گی۔ یہاں بعض مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا بعض مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ غرانیق اعلیٰ کا ایک قصہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں، لیکن محققین نے بتایا، نے ثابت کیا ہے کہ ایسا کوئی قصہ سرے سے موجود نہیں ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ شیطان ہمیشہ اپنی چالیں چلتا رہتا ہے، اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم بھی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں بھی، اور ہمیں استقامت نہیں ملتی ہے۔ تو ہمیں استقامت کے لیے اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبے میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس دن کا عذاب ہے۔ یوم عقیم منحوس عذاب ہے، بہت ہی برا عذاب ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے درمیان اور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے وہ نیک عمل کرنے والے، فی جنت النعیم، کی بھی جنت کے درجے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ جنت کا کون سا ہے؟ جنت الفردوس۔ اللہ سے جب بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے بہترین چیز مانگا، تو جنت الفردوس مانگا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اور جن لوگوں کی نے راہ خدا میں ترک وطن کیا، یعنی کہ وہ وطن کو چھوڑ کر نکل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت کا ذکر کیا، پھر ان کے بارے میں اگلی آیت اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے تو رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ اگلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور وہ قتل کر دیے گئے یا وہ پھر مر گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی ہجرت کی، جب انہوں نے وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے رزق عطا کرے گا۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے، علم رکھنے والا اور بردباری والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، بات یہی ہے کہ اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ داخل کرنا ہے، ایک کو چیز کو دوسرے کے اندر داخل کرنا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ ہے، اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی اور کبریائی والا ہے، کبیر ہے، بڑا ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ علم تورا، کیا بھلا تم نے نہیں دیکھا
ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نکالتا ہے، اتارتا ہے، برساتا ہے پانی کو، بس اس پانی سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ زمین بالکل بنجر پڑی ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک وہی ہے جو بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے رکوع کے اندر کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے لیے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ جائے۔ آسمان ہمارے اوپر سروں پہ کھڑا ہے بغیر ستونوں کی کہ کہیں وہ ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے انسان۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والا ہے بس انہیں اس بات کے بارے میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ یہ سب انہیں معلوم ہے، پھر وہ جھگڑتے کیوں ہیں؟ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ کی ہدایت پر ہی ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سب کو بلا لیجیے، آپ ہدایت پر ہی ہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے، بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں تمہارے لیے کر دے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے آثار صاف پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر نہ دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، بیان کر دی گئی ہے ایک مثال، ذرا کان لگا کر سن لو کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ اس چھینی ہوئی چیز کو اس سے واپس لے لے۔ تو یہ پھر کس چیز پر اتنا اکڑ رہے ہیں، کس چیز پر اتنا زیادہ گمان کیے ہوئے ہیں، اور یہ کس چیز کو وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس سے مکھی سے بھی چیز واپس نہیں لا سکتے ہیں تو پھر یہ کس چیز پر اتنے اکڑ رہے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں جانی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور اور طاقت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے بٹھایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی چھانٹی ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چھانٹ کر الگ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھانٹ کر اپنے دین کو سیکھنے کے لیے الگ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔
فی اللہ حق جہادہ، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، کوئی حرج نہیں ڈالی۔ ملت ابیکم ابراہیم، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی هذا ليكون الرسول شہیدا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کو کہ گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو۔ اللہ کو مضبوط تھامنا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو تھامنا۔ وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، بس کیا ہی اچھا مالک ہے، وہ کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے، ہماری ہر کوشش کے لیے، ہماری ہر کوشش اور ہماری ہر عمل کے لیے اللہ تعالی ہمارے ہر معاملے میں کافی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔